نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ سب کو اوان ایجوکیشن سوسائٹی کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم سے ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں دے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی، آسانیاں بانٹنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیز رفقا، عزیز طلباء اور تمام ساتھیوں، میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس چینل کے بنانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ آپ کو تعلیم کے حوالے سے جو نیوز ملیں طلباء کو وہ اس چینل پر شیئر کی جائیں، اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ تھا کہ مختلف جو ٹورزم کے سپاٹ ہیں وہ آپ کو دکھائے جائیں، اور پھر موٹیویشنل سپیچز جو ہیں وہ آپ کو سنائی جائیں، مختلف چھوٹے چھوٹے اسلامی جو کلپس ہیں، اسلامی لیکچرز ہیں یا کوئی اسلامک موٹیویشنل سپیچز ہیں تو وہ آپ کے سامنے بھی شیئر کی جائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک، لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں لوگ۔ اور پھر اس کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہم نے مل بیٹھ کر سیکھنا ہے، سکھلانا ہے اور سیکھنا ہے، کیونکہ میرے اس چینل پر جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھنے والے دوست ہوں گے، لیکن میں اپنے علم کے مطابق آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور بضرور کچھ نہ کچھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آج جو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ میرے دوست کی زبانی مجھ تک پہنچا، تو سیم کوشش کروں گا کہ حرف بحرف وہی الفاظ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ہوا کچھ یوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست میرے پاس آئے تو گپ شپ لگا رہے تھے۔ وہ لاہور کے کسی کالج میں لیکچرار اس وقت تھے، آپ اللہ نے ان کو ترقی دے دی ہوگی۔ تو ایسے ہی ہم باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، تو ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور انہوں نے مجھے نصیحت کی۔ اور وہ نصیحت کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا تیرے پاس زندگی کے دو سٹیجز ہیں، ایک پہلے 25 سال کا مرحلہ ہے اور ایک اگلے 25 سال کا مرحلہ ہے۔ اگر آپ نے، یعنی کہ والد اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے زندگی کے پہلے 25 سال محنت کی تو اگلے 25 سال جو ہوں گے وہ آرام سکون سے آپ گزارو گے، اور اگر پہلے 25 سال آرام سکون سے آپ نے گزارے یا گزارنے کی خواہش رکھی تو اگلے 25 سال جو ہیں وہ خوار ہو گئے۔ تو آج یہ جو میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ حرف بحرف سچی ہے اور میرے دوست کی کہانی ہے، اور یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ تو وہ میرے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ میں نے نصیحت پلے باندھ لی، اور ہوتا یہ تھا کہ جب میں اپنے اسکول، کالج یا یونیورسٹی جا رہا ہوتا تھا تو میرے جو دوست تھے، جو میرے بچپن کے ساتھی تھے، وہ کبھی بنٹے کھیل رہے، کبھی کرکٹ کھیل رہے، کبھی کوئی گیم کھیل رہے، تو مجھے ان پر رشک آتا تھا کہ دیکھو یہ کہاں کیسے مزے سے گیمیں کھیل رہے ہیں، اور مجھے صبح صبح بستہ اٹھا کے میں اسکول یا کالج جا رہا ہوں، تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن وہ دوست کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی نصیحت پر عمل کیا، اور آج جب میں پڑھ لکھ گیا، کالج لیول تک، یونیورسٹی لیول تک میں نے تعلیم حاصل کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا بازو پکڑا اور مجھے سرخرو کیا اور والد کی نصیحت پر عمل کرنے کا مجھے اللہ نے انعام دیا، تو میری ایک کالج میں لیکچرشپ ہو گئی ہے۔ آج مجھے وہ اپنے والد کی نصیحت یاد آتی ہے جو انہوں نے مجھے کی تھی کہ پہلے 25 سال محنت کرو گے تو اگلے 25 سال آرام سے زندگی گزارو گے۔ تو آج بھی میں نے ایم اے اسلامیات کیا اور اسلامک میں مجھے جاب مل گئی اور لیکچرشپ کی جاب بھی ملی۔ تو جب میں اب واپس آ رہا ہوتا ہوں اپنا لیکچر اسٹوڈنٹس کو دے کر، جو کہ میری ماہانہ تنخواہ 1,00,000 سوا لاکھ بنتی ہے، یہ آج سے میں آپ کو 5-6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں،
تو لاکھ سوا لاکھ جو میری تنخواہ بنتی ہے، تو جب میں واپس آ رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ دوست جن کو بچپن میں رشک بھری نظروں سے دیکھتا تھا کہ وہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ بھائی اس ٹائم ہاتھ کالے لباس کالا کسی ورکشاپ پر، کسی دکان پر مزدوری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو آپ سے بھی اور بچوں آپ سے بھی یہی میں آپ سب کو میرا مشورہ یہی ہے کہ زندگی کے جو پہلے 25 سال ہیں، لمحات ہیں، وہ اسی میرے دوست کی طرح آپ بھی گزاریں، اپنی پڑھائی میں دل جمی سے کام لیں، آپ کو جو بھی والدین کی نصیحت ہے اس کو یاد رکھیں، اور آپ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، آپ احادیث پڑھ رہے ہیں، آپ درس نظامی کر رہے ہیں، آپ میٹرک کر رہے ہیں، ایف ایس سی کر رہے ہیں، بی ایس کر رہے ہیں، ماسٹر ایم فل پی ایچ ڈی جو بھی کر رہے ہیں، تو اس میں دل جمی سے کام کریں۔ پہلے 25 سال یقیناً وہ ذرا مشکل ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا تھا کہ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے تھے کتنے مزے سے یہ زندگی گزار رہے ہیں کہ آتے ہیں اور پڑھا کے ہمیں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بچوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے پڑھائی پر توجہ دیں، آنے والے وقت جو ہیں وہ روز بروز مشکلات والے وقت آ رہے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے نصیحت آپ کو کی ہے اللہ اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بات کہتا ہوں سب سے پہلے مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، کیونکہ جب قول و فعل میں تضاد ہو جاتا ہے مقررین کے تو پھر وہ بات جو ہے اثر نہیں رکھتی۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور آخر پر ایک نصیحت کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں، جو مقررہ وقت ہے، اور مرد حضرات جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔